بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحم کلاس کے تمام طلباء و طالبات کو السلام علیکم۔ بیٹا آج ہم اپنا 24واں لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم نظریے کی تعریف، ماخذ اور اہمیت کو پڑھیں گے۔ چونکہ ہم نے سٹارٹ میں اپنی کتاب کے آخری 2 باب پڑھے ہیں، باب نمبر 3 اور 4۔ آج ہم اپنا پہلا باب دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں۔ 9th کے جو طلباء ہیں ان کا یہ رپیٹ ہو جائے گا، اور پری 9th کے طلباء اس کو نئے سرے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم نظریہ اور نظریے کے ماخذ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو بیٹا اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ بر صغیر میں پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس واقعے کے پیچھے ایک مضبوط نظریہ کار فرما تھا۔ نظریے کے لیے انگریزی میں آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نظریہ، آئیڈیالوجی۔ لفظ نظریہ اپنی تعریف اور معانی کے لحاظ سے ابتدا ہی سے سماجی دانشوروں کے درمیان اختلاف رائے کا باعث رہا ہے۔ مختلف ادوار کے مکاتب فکر، محققین، تحقیق کرنے والوں نے اسے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا۔ معنی کے لحاظ سے نظریے سے مراد سوچ یا مقصد ہے، جبکہ اصطلاحی معنوں میں نظریے کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا اور قائم ہوتا ہے، نظریہ کہلاتا ہے۔ نمبر 2، کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے۔ نمبر 3، کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا بھی نظریہ کہلاتا ہے۔ نمبر 4، ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کر دے، نظریہ کہلاتا ہے۔ مثلاً ہمیں ایک سوچ نے اس بات پہ متحد کر دیا کہ ہم نے ہندوؤں سے نجات حاصل کرنی ہے اور اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنا ہے، اور ہم نے خود کو اس مقصد کے حصول کے لیے جو کوشش تھی اس کوشش پر آمادہ کیا، پھر کوشش کی، اور آخر کار ہمارے بزرگوں کی 7 سال کی انتھک محنتوں سے وہ جو نظریہ تھا وہ نظریہ پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لاہ عمل بنایا گیا ہو۔ یہ بیٹا ساری نظریے کی تعریفیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی تعریف آپ کر سکتے ہیں۔ سوال آئے نظریے سے کیا مراد ہے، تو آپ ان 5 تعریفوں میں سے کوئی بھی تعریف لکھ سکتے ہیں۔ نظریے کے ماخذ، جہاں سے نظریہ اخذ ہوتا ہے، نظریہ بنتا ہے۔ مشترکہ مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ 19ویں صدی میں بر صغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکوں مثلاً آریہ سماج، برہمو سماج وغیرہ نے جنم لیا، جن کا مقصد ہندوازم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا۔ آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانت سرسوتی نے تو حد کر دی تھی، اس نے شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو یعنی شدھی ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف بنانا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جو بندہ ہندو ہو جاتا ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ وہ ہندو بنانا چاہتا تھا غیر ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے۔
برہمو سماج کا بانی راجا رام موہن رائے بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتا۔ کانگریسی دور حکومت 1937 سے 1939 تک نے اس خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی۔ انگریزوں کی آمد سے برصغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا، جس سے حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں نے برصغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے، لیکن حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا۔ نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے برصغیر پر قبضہ کر کے ایسا نظام تعلیم متعارف کرایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دیا۔ بیشتر مسلمانوں نے نئی نظام تعلیم کو رد کر دیا۔ یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا اور وہ نظریہ اسلام تھا۔ مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا اور مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا۔ مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار اور تجارت کے مواقع ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کو حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ لہٰذا ہندوؤں نے بھی اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر عبور حاصل نہیں تھا۔ ہندوؤں کے اس عمل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ تو بیٹا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، جس میں ہم نظریہ اور نظریے کے ماخذ کو پڑھا ہے۔ اسے آپ نے بیٹا یاد کرنا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔